بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ دین کے 3 درجے ہیں جن کو طے کر کے انسان ایک بہترین انسان کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پہلا درجہ علم کا حاصل کرنا، اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا، تاکہ اللہ کی ذات کی صحیح پہچان ہمارے دلوں میں آ جائے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم حاصل کرنا، ہمارے دلوں میں ان کی محبت، شفقت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ علم ایک روشنی ہے، نور ہے، جس سے ظلمت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جس سے گمراہی کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ایک بندے کو سفر کرنا ہے تو وہ لائٹنگ اور ایک ٹارچ بیٹری کا انتظام کرتا ہے تاکہ میں آسانی کے ساتھ بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے، بغیر ٹھوکر لگے، بغیر کوئی چوٹ آئے گرنے کے، تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، تو اس کے لیے وہ ٹارچ اور بیٹری اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ اس کی روشنی کی اور اس کی روشنی میں چلتے چلتے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اگر اس بندے کے پاس ٹارچ نہیں ہے، اگر اس بندے کے پاس روشنی نہیں ہے، تو یہ خطرہ موجود ہے کہ اس کو جاتے ہوئے راستے میں چوٹ لگ جائے، راستے میں ٹھوکر لگے، وہ گر جائے، اور راستہ بھی اگر پہلی بار جا رہا ہے تو راستے کا تعین بھی نہیں مشکل ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ٹارچ بیٹری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، شرک کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، کفر و ضلالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، نفسی خواہشات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، غلط سوچ کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، غلط فکر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اپنی بدعمالیوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی میں آپ کو ٹارچ کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ استعمال کر کے اس کی روشنی میں چل کے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تک جانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، محبوب کا قرب پانے کے لیے بھی آپ کو علم کے ٹارچ کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں بھی سیکھ کر، قرآن سے علوم حاصل کر کے، قرآن سے سیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نبوی سے سیکھ کر آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ تب ہوگا کہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، علم کی روشنی میں پہنچیں گے۔ ورنہ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر گمراہی ہوگی، جہالت ہوگی، تو جہالت آپ کو معلوم ہے کہ جہالت مخالف راستہ دکھاتی ہے، وہ پھر جاہل والوں راستہ دکھاتی ہے، جہالت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ منزل مقصود تک اگر پہنچنا ہے تو سب سے پہلی چیز علم ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہوگا۔
اور اس علم کی روشنی میں آپ شرک، کفر اور ان سارے اندھیروں کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ عبور کر لیں گے، اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تب ہوگا جب آپ پہلے قدم پر علم سیکھیں گے اور علم آپ کی رہنمائی کریں گے، علم سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ میں نے اپنی منزل تک جانا ہے، میں نے اللہ کو پانا ہے، تو اللہ کہاں ملے گا، میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کیسے ملے گا، میں نے اللہ کو لینا ہے، اللہ تعالیٰ کو تک پہنچنے کے لیے کون سے عوامل، کون سے اسباب ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا، ان عبادات کو، ان تلاوت قرآن کو، ذکر الہی کو، اور حرام کاموں سے بچنے کو ترجیح دینی پڑے گی۔ اور جب ہم اس پر ترجیح دیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ وہ چیزیں بنیں گی کہ ہم اللہ کا قرب ہمیں پانے کے لیے مشکل نہیں ہوگا، زیادہ تک و دو نہیں ہوگی، بلکہ اللہ الرحمن، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کمال سے، اپنی نوازشات سے ہمیں ہدایت والا بنا دے گا، اور وہ ہدایت ہمیں پھیلانے کا موقع نصیب ہوگا۔ لیکن وہ تب ہوگا جب ہم علم والے ہوں گے، اس چیز کے بارے میں ہمیں تحقیق ہوگی۔ اب اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سیڑھی تو نہیں ہے سیڑھی سے چڑھ کے پہنچیں گے، بلکہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے پہنچیں گے، نوافل کے ذریعے سے پڑھیں گے، عبادات کے ذریعے سے پہنچیں گے، درود شریف پڑھ کر پہنچیں گے۔ تو جب ان اعمال کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارا